بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کو آگاہی کے آج کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس میں عالم اسلام اور مسلم دنیا میں بہت زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے مسلمان ہونے پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، اور یہ موضوع ہے تصور وسیلہ قرآن شریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ کیا یا علی مدد یا پھر نعت علی جیسے کلمات یا دعائیں ادا کرنا اسلام میں جائز ہے یا اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے؟ کیا خدا کے لیے کسی کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ انہی کچھ سوالات پر آج ہم غور و فکر کریں گے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز ان آیات سے کریں گے جن کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید خداوند تعالیٰ نے کسی اور کا وسیلہ اختیار کرنے کے لیے منع فرمایا ہے اور صرف خدا سے ہی دعا کرنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہم ان آیات اور ان احادیث کی طرف بڑھیں گے، ان پر روشنی ڈالیں گے جن میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے ہم خداوند تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں ان آیات سے جن کو پڑھ کر شاید ایسا محسوس ہو لوگوں کو کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں ان آیات کو نازل کیا گیا۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت جو ہمیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی روزانہ کی صلات، اپنی دعا کے اندر اس کو پڑھتے ہیں تو پھر کسی اور کو پکارنے کی، کسی اور کا وسیلہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی سورہ غافر کے اندر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں ہمیں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ تو پھر یہ سوال ہوتا ہے، جب خداوند تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، تو پھر کسی اور کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی ہمیں سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 48 میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اور کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر قرآن شریف کی آیات کو ان کے سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے، ان کی اگلی اور پچھلی آیات سے ہٹا کر بیچ میں سے ایک آیت پیش کی جاتی ہے، اور یہ امپریشن، یہ پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام چیزوں پر بلینکٹ بین لگایا ہے۔ لیکن اگر ہم انہی آیات کو ان کی اگلی پچھلی آیات کو ملا کر یا پھر ان کے شان نزول کے، ان کے سیاق و سباق کے تحت پڑھیں تو ہمیں ان کی اصل معنی سمجھ آتی ہے۔ تو اسی سورہ مدثر کو اگر ہم دیکھیں، ہمیں عام طور پہ اس کی آیت نمبر 48 پیش کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم آیت نمبر 39 سے لے کر 48 تک پڑھیں گے تو ہمیں ملتا ہے کہ کتنے بہترین طریقے سے خداوند تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ کیا سمجھایا ہے؟ الا اصحاب الیمین فی جنت یتساءلون عن المجرمین، جو لوگ سیدھے ہاتھ کے ہیں۔ عام طور پہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ پہ جو لوگ ہوں گے وہ نیکوکار ہوں گے، مومن ہوں گے، اور جو لوگ الٹے ہاتھ پر ہوں گے ان سے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، تو وہ اپنی پنشمنٹ کے لیے وہاں پر بھیجے گئے ہوں گے۔ تو جو لوگ سیدھے ہاتھ کے ہیں وہ الٹے ہاتھ والوں سے سوال پوچھتے ہیں، اور الٹے ہاتھ والوں کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ مجرمین۔ کیا سوال پوچھتے ہیں ان سے؟ ما سلککم فی سقر، بھائی ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے تم اس آگ میں ہو، اس سقر میں ہو؟ اور پھر وہ جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہوں نے اپنی صلاۃ قائم کی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھے جنہوں نے مسکین کو کھانا کھلایا، ان کی مدد کی۔
वकुन्ना नक़ुदु मअल क़ाइदीन, और हम उन लोगों में से थे जो फजूल बहस व मुबाहिस में पढ़ते थे। वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और हम उन लोगों में से थे जो क़यामत के दिन को झुठलाते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि वो दिन आ पड़ा। फमा तनफ़ाउहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, ऐसे किसी ग्रोह के लिए, ऐसे किसी शख्स के लिए जो ऊपर बयान करदा कंडीशंस पे, कैटेगरीज पे पूरा उतरे, किसी शफाअत करने वाले की कोई शफाअत कबूल नहीं की जाएगी, उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। सिर्फ पिछली 7-8 आयत जब हमने पढ़ी तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आया कि किन लोगों के लिए खुदावंद ताला ये हिदायत फरमाते हैं। ऐसे ही सूरतुल अहकाफ के अंदर सूरह नंबर 46 की आयत नंबर 5 में खुदावंद ताला फरमाते हैं, वमन अदल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि, और उनसे ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो खुदा के अलावा किसी और को पुकारे। मल्ला यस्तजिबु लहू, उनको उसका कभी जवाब नहीं मिलेगा। इल्ला यौमुल क़यामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, यहाँ तक कि क़यामत का दिन आ जाए और फिर खुदावंद ताला फरमाते हैं जिनसे वो अपनी दुआएं मांगते हैं वो भी इनसे गाफिल हैं, इनकी दुआओं से वो भी सुन नहीं सकते। तो ऐसा महसूस होता है कि खुदावंद ताला ने अपने अलावा किसी और से दुआ मांगने को साफ तरीके से मना फरमाया है। लेकिन इसी की अगर हम पिछली आयत पढ़ें, नंबर 4 और 5, इन दोनों आयत को मिलाकर हम पढ़ें तो हमें इसका एक पूरा सही कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। खुदावंद ताला फरमाते हैं, कुल आराइतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि, क्या तुम देखते नहीं हो जो खुदा के अलावा किसी और को पुकारते हैं। अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्दी अम लहुम शिरकुन फिस समावाती, खुदावंद ताला सवाल पूछते हैं कि उनसे कहो मुझे दिखाए कि उनके इस ज़मीन आसमान के बनाए जाने में, खलकत में उनका क्या रोल है। क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद ताला खुद फरमाते हैं दूसरी जगहों पर कि ये सब मैंने बनाया है। तो जिनको तुम मेरे अलावा पुकारते हो, ज़रा ये तो बताओ कि उन्होंने इस ज़मीन और आसमान में क्या बनाया है। फिर आगे खुदावंद ताला हमसे सवाल करते हैं, क्या पिछली किसी किताबों में तुम्हें ये कहा गया है कि मेरे अलावा भी कोई है जिन्होंने खलकत की है। तो खुदा रिटोरिकली हमसे ये सवाल करते हैं आयत नंबर 4 में, और फिर अगली आयत में हमें ये इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो उन खुदाओं को पुकारते हैं, उनसे अपनी दुआएं मांगते हैं, उनसे ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है। ऐसे ही सूरह यूनुस के अंदर सूरह नंबर 10 की आयत 105 और 106 के अंदर हमें यही मिलता है कि 106 के अंदर खुदावंद ताला हमसे ये कहते हैं कि मेरे अलावा किसी और को पुकारने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तुम्हें वो कोई नफ़ा दे सकते हैं ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जो ऐसा करेगा वो गुमराही में होगा। लेकिन खुदावंद ताला इससे पिछली आयत में 105 में हमें ये इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग खुदा के साथ किसी को शरीक करते हैं, जो लोग उसके असल दीन से मुंह फेर लेते हैं, उनके लिए खुदावंद ताला ये फरमाते हैं कि आपने मुझसे मुंह फेर कर जिनकी तरफ अपना चेहरा किया है वो आपको किसी नफ़ा नुकसान में फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो अगर हम अगली पिछली को मिलाकर पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि पूरी बात क्या की जा रही है। ऐसे ही हमें अक्सर लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला इख्तियार करना भी मुनासिब नहीं, और आप ये काम क्यों करते हैं। और जो आयत इस बात को साबित करने के लिए हमें पेश की जाती है वो आम तौर पे सूरह तौबा की सूरह नंबर 9 की 80 आयत है, जिसमें खुदावंद ताला फरमाते हैं, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, कि ए नबी आप इनके लिए एक बार मगफिरत फरमाएं या ना फरमाएं, या 70 मर्रा 70 मरतबा इनके लिए मगफिरत फरमाएं, खुदावंद ताला इनको माफ़ नहीं फरमाएंगे। फ़लन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम। फिर आगे खुदावंद ताला फरमाते हैं उसी आयत में, लेकिन हमें अक्सर आधी आयत पढ़कर सुनाई जाती है। खुदावंद ताला आगे क्या फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही,
क्यों खुदावंद ताला उनकी मगफिरत नहीं फरमाएंगे, यहाँ तक कि नबी पाक 70 मरतबा उनके लिए दुआ करें? क्योंकि उन्होंने कुफर किया है, उन्होंने झुटलाया है अल्लाह को और उसके रसूल को। तो खुदावंद ताला नबी पाक से फरमाते हैं कि आप इनके लिए क्यों दुआ करते हैं जो आपके पैगाम को, मेरे दिए हुए पैगाम को कबूल ही नहीं करते, फिर भी आप उनके लिए दुआ करते हैं। और फिर खुदावंद ताला फरमाते हैं कि हम इनकी दुआ कबूल नहीं करेंगे, चाहे जितनी मर्तबा आप इनके लिए दुआ कर लें। लेकिन अगर हम ये आयत को पूरा पढ़ें तो हमें खास नज़र आता है कि ये वो लोग जो कुफर करते थे, जो नबी पाक के दीन पर ईमान नहीं लाए थे, उनके लिए ये फरमाया जा रहा है। ऐसे ही सूरत अल बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 254 के अंदर हमें खुदावंद ताला फरमाते हैं, और इस बार ना मुशरिकीन को जिन्होंने खुदा के साथ किसी को शरीक किया, ना कुफ़ार को, इस बार खुदावंद ताला का एड्रेस, खुदावंद ताला मुखातिब हैं मोमिनों के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन याती, ए ईमान वालो अपने मालों में से खर्च करो यहाँ तक कि वो दिन आ जाए, अन याती यौमुल ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफाअतुन, वो दिन आ जाए जिस दिन कोई लेन देन ना हो, कोई दोस्तियां ना निभाई जाएं, कोई शफाअत ना हो। और खुदावंद ताला जब मोमिनों को ये बात फरमाते हैं तो उन्हें क्यों कहते हैं ये बात कि आपने अगर अपने मालों में से खर्च नहीं किया तो फिर उस रोज़ कोई चीज़ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। तो अपने मालों में से खर्च करना, सदका ज़कात जिसे हम कहते हैं, किस कदर अहम है। तो हमने शुरू की आयत में देखा कि खुदावंद ताला ने जो मना फरमाया है वो उन मुशरिकीन मक्का के लिए जो अपने बुतों से मांगते थे, उनको उनके ज़रिए खुदा को का वसीला इख्तियार करते थे या डायरेक्टली उनसे मांगते थे, उनके लिए मना फरमाया है। जब कुफ़ार के लिए नबी पाक को मना फरमाया गया तो ये कह कर कि ये आपके दीन पर ईमान नहीं लाते, इसीलिए आपने इनके लिए दुआ नहीं करनी। और जब मोमिनों से ये बात की गई तो मोमिनों से ये कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ईमान ले आएँ, कलमा पढ़ लें और कहें कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ तो बस मुझे आखिरत में खुदा का दीदार होगा, जन्नत नसीब होगी। नहीं, खुदावंद ताला फरमाते हैं कि मोमिनों के सर्कल में से भी वो लोग जो अपने आमाल को पूरी तरीके से, जैसे खुदावंद ताला ने उन्हें सिखाया है अपने कलाम के अंदर, उसको उस पर अमल नहीं करते, तो उनके लिए भी उस रोज़ कोई शफाअत नहीं। लेकिन हम देखें कि इसकी अगली ही आयत में 255 जो सूरह बकरा की आयत है, इसमें खुदावंद ताला क्या फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है वो हस्ती जो शफाअत करे सिवाय उसके जिसको खुदा का इज़्न हासिल है, खुदा ने परमिशन दी है। तो मतलब उसकी अगली ही आयत हमें कहती है कि शफाअत का हक खुदावंद ताला ने किसी को दे रखा है, लेकिन किन के लिए? जो इस दुनिया में अच्छे काम करेंगे, जो नबी पाक की तालीमात पर पूरे उतरेंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना, चूँकि बहुत सारे अफराद जब कुरान शरीफ की आयत को उनके सियाक व सबाक के बगैर या उनकी अगली और पिछली आयत के बगैर पेश करते हैं तो कभी कभार उनकी मानी तब्दील हो जाते हैं, और जिस ग्रोह के लिए, जिस ग्रुप के लिए उन आयात को नाजिल किया होता है, जिस मौजू पर बात की जा रही होती है, उस मौजू से अलहदा करके एक नया इम्प्रेशन दिया जाता है कि देखो फला आयत में ये बात कही जा रही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये कुरान पाक जो हमारे पास एक डायलॉग की सूरत में नाजिल हुआ है, ये एक यकतरफ़ा कलाम नहीं है। जो कुछ खुदावंद ताला की तरफ से हमारे पास आया, ये सबसे पहले 7वीं सदी हिजाज़ के अंदर जो पहली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थी, उनको मुखातिब किया, और उसके बाद ता क़यामत तक इंसानियत के लिए ये एक हिदायत का सरचश्मा है। तो जब हम ये समझेंगे कि उसका शान नज़ूल क्या है उन आयात का, तभी हमें उनका कॉन्टेक्स्ट, उनकी एक्चुअल मीनिंग समझ आएगी। अब हम उन आयात को देखें जिनको पढ़कर हम ये साबित कर सकते हैं कि खुद खुदावंद ताला ने हमें खुद तक पहुँचने का वसीला इख्तियार करने का इरशाद फरमाया है। तो हम देखें सूरतुल इसरा में
سورہ نمبر 17 آیت نمبر 71، خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں یوما ندعو کل اناس بامامہم، اس روز تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اب یہاں پر لوگوں نے سوال پوچھا اور ہمیں یہ حدیث کے اندر ملتا ہے صحیح بخاری کی، جو لوگ دین کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ سنی حضرات کے ہاں قرآن شریف کے بعد جو کتاب سب سے زیادہ معتبر ہے وہ حدیث کا مجموعہ ہے صحیح بخاری، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر حدیث نمبر ہے 7410۔ اس حدیث میں ایک صحابی نبی پاک کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا کہ اے خدا کے نبی، اس آیت کے اندر جو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز تمام لوگوں کو امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو پھر کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس روز تمام افراد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، ایسے دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے اور ان کا وسیلہ طلب کریں گے، لیکن وہ تمام انبیاء وسیلہ بننے سے منع فرمائیں گے، اور پھر تمام انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش ہوں گے اور ان سے وسیلے کی دعا کریں گے، اور ان کے وسیلے کے ذریعے خداوند تعالیٰ انسانیت کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، جیسا وہ بہتر محسوس کریں گے ویسا وہ کریں گے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ یہاں پر امام سے مراد نبی پاک کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ امام سے مراد ہمارا اعمال نامہ ہے، اور جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا خیال ہے کہ روز قیامت تمام لوگ اپنے اعمال نامے کے ساتھ خدا کے حضور میں پیش ہوں گے، اور اسی کی بنیاد پہ صحیح اور غلط جو انہوں نے اعمال کیے اسی کی بنیاد پہ ان کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ دو مختلف انٹرپریٹیشنز تو ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر خود نبی پاک نے اس حدیث 7410 نمبر کی حدیث کے اندر اپنے آپ کو یہاں پر امام سے تشبیہ دی ہے کہ میں ہی وہ امام ہوں جو لوگوں کا وسیلہ بن کے خدا کے ہاں ان کے لیے دعا کروں گا۔ ایسے ہی سورۃ النساء کے اندر سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64 میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے ان کو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کے پاس جائیں اور ان سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور جب نبی پاک آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ خدا کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اب یہ آیت اس قدر اہم اس لیے ہے کیونکہ ایسا نہیں کہ میں نے، آپ نے یا مسلمانوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نبی پاک کے پاس جایا جائے اور ان سے دعا کی جائے، انہیں اپنا وسیلہ بنایا جائے خدا کی قربت کے لیے، ان کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ خود خداوند تعالیٰ اپنے کلام کے اندر ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو نبی کے پاس جائیں، نبی سے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، وہ دعا کریں گے تو آپ مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ ایسے ہی سورہ منافقون کے اندر سورہ 63 آیت نمبر 5 میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ خدا کے نبی تمہارے لیے دعا کریں گے، لَوُوا رُؤُوسَهُمْ، وہ لوگ اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم انہیں تکبر میں وہاں سے جاتا ہوا دیکھتے ہو۔ غالباً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ، اور آیت سورہ کے نام سے یہ بات ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو منافق ہیں، جنہوں نے ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھا ہے لیکن شاید دل میں ابھی بھی خدا کے نبی کے لیے جگہ نہیں بنائی، دل سے ان کی اطاعت نہیں کی۔ تو جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے آؤ خدا کے نبی تمہارے لیے دعا کریں گے تاکہ تم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکو، تو وہ لوگ تکبر میں وہاں سے چلے جاتے ہیں منہ پھیر کر کہ یہ کل کا بچہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ ان کے دماغ میں ایسے خیالات آتے ہیں، کیوں؟
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قریش کے بہت سارے سردار جنہوں نے اگر دین کو قبول کیا بھی تھا، شاید ان کے دلوں میں نبی پاک کے لیے وہ عزت، وہ محبت موجود نہیں تھی کہ انہیں اپنے سے زیادہ کسی اور کو ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ آیت، یہ صورت اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ ایسے ہی سورہ مائدہ کے اندر سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ کو اپنے وہم و گمان میں رکھو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ جیسا ہم نے پیچھے سورۃ الاسراء کی آیت میں دیکھا تھا کہ لفظ امام کو مسلمانوں نے 2 الگ طریقوں سے انٹرپریٹ کیا ہے، بالکل ویسے ہی ہمیں یہاں پر لفظ وسیلہ کی 2 مختلف انٹرپریٹیشنز نظر آتی ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہاں پر لفظ وسیلے سے مراد ہماری تمام رسومات ہیں، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، اور انہی کے ذریعے ہم خداوند تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے گروپ کا خیال ہے کہ یہاں پہ لفظ وسیلہ سے مراد وہی چیز ہے جو سورہ نساء میں اور سورہ منافقون میں ہمیں بتائی گئی کہ خدا تک پہنچنا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی ہے تو نبی کے پاس جائیں اور ان کے ذریعے دعا کرائیں۔ تو ان کے نزدیک یہاں وسیلے سے مراد نبی پاک کی ذات ہے۔ اور پھر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کے راستے میں محنت کرو، اسٹرگل کرو تاکہ تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اگر اس آیت کو ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ یہاں پر خداوند تعالیٰ نے لفظ وسیلے سے مراد نبی پاک کی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو خود خداوند تعالیٰ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے، نبی پاک کے ذریعے خدا کی قربت حاصل کی جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ شروع کے زمانے کے اندر جب پیپر جیسے آج ہمیں میسر ہے اس زمانے میں نہیں تھا، تو لوگ پتھروں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر انسکرپشنز کیا کرتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور ہمیں ارلیسٹ ٹائم کی یہ جو انسکرپشن آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 80 ہجری کی ہے، ایئر 700، جب غالباً ایک صحابی یا ایک فالوور تابعین کی قوم میں سے، ان کے گروپ میں سے ہمیں ایک شخص پتھر کے اوپر یہ لکھتا ہوا ملتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی وتقبل شفاعتہ فی امتہ، کہ اے اللہ نبی محمد پر اپنی رحمت نازل کر اور ان کی شفاعت ان کی امت کے لیے قبول فرما، وارحمنا بہ فی الآخرۃ کما رحمتنا بہ فی الدنیا، اور جیسے تو آخرت میں رحم کرے گا ایسے ہی دنیا میں ان کی شفاعت سے ہم پر رحم فرما۔ اور آخری لائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتبہ، اور لکھا گیا ہے، لکھنے والے کا نام بکر بن ابی بکرہ الاسلمی، اور پھر تمام سنہ 80 جس سال میں اس کو لکھا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تشریحات، یہ انٹرپریٹیشنز بعد کے لوگوں کی ہے کہ ہم نبی پاک کو اپنا وسیلہ بنا سکتے ہیں، ان کے ذریعے اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، بلکہ شروع کے زمانے کے لوگ، صحابہ تابعین کے زمانے کے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو پتھروں پر اپنی دعائیں خداوند تعالیٰ سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ اس کی ایک مثال ہے۔ ایسے ہی ہمیں ملتا ہے کہ احادیث کے مجموعوں میں صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 489 بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت رابعہ ابن کعب، کہا جاتا ہے کہ بڑے غریب صحابی تھے، اور نبی پاک نے انہیں یا تو مسجد نبوی کے اندر یا اس سے کچھ دور ایک حجرہ عنایت فرمایا تھا۔ حضرت رابعہ ابن کعب کا نبی کریم سے بہت زیادہ محبت کے باعث وہ ہر روز صبح ان کے انتظار میں پانی کا لوٹا لیے کھڑے ہوتے کہ نبی کریم اپنے حجرے سے باہر آئیں گے تو وضو فرمائیں گے۔ ایک دن نبی پاک کے رحمت کے دروازے کھلے اور نبی پاک رابعہ سے فرماتے ہیں کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ رابعہ جواب دیتے ہیں کہ بندہ جنت میں آپ کی قربت چاہتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ بولو۔ وہ کہتے ہیں رابعہ کہ آپ کی قربت مل گئی، میں اور کیا مانگ سکتا ہوں؟
اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ آؤ اسے اپنے سجود کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے ممکن بنائیں۔ آپ دیکھیں حضرت رابعہ نے نبی پاک سے یہ نہیں فرمایا کہ اے خدا کے نبی، میرے لیے میرا خدا کافی ہے، مجھے آپ سے مانگنے کی یا آپ کا وسیلہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور مانگا بھی کیا؟ جنت میں نبی پاک کی قربت۔ یہ بات ہمیں دکھاتی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کیا عقیدہ تھا خدا کی قربت حاصل کرنے کا، خدا تک پہنچنے کے لیے، اپنی دعائیں پوری کروانے کے لیے نبی پاک کا وسیلہ اختیار کرنے کا۔ ایسے ہی ہمیں صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 3612 میں ملتا ہے کہ ایک دن خدا کے نبی خانہ کعبہ کے احاطے میں بیٹھے تھے کچھ مسلمانوں کے ساتھ۔ غالباً یہ مکی دور کی حدیث ہے۔ تو لوگ نبی پاک سے یہ دعا کرتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا کے نبی، یہ مکہ کے لوگ، یہ قریش ہم پر اتنے ظلم ڈھاتے ہیں، ہم پر اتنی تکالیف ہمیں دیتے ہیں، تو کیا آپ خدا سے دعا نہیں کر سکتے ہمارے لیے؟ وہ خانہ کعبہ کے احاطے میں بیٹھے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ نبی پاک سے۔ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ڈائریکٹلی خداوند تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں نبی پاک کا وسیلہ اختیار کرنے کی؟ لیکن یہ ان کے لیے ایک جائز طریقہ تھا۔ پھر نبی پاک ان سے فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے یہ بہتر نہیں کہ تم صبر کرو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دعا کریں تو یہ بہتر ہے۔ پھر نبی کریم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں اور ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے تم سے بھی زیادہ تکالیف کا سامنا کیا، اسے برداشت کیا، اور آخر میں وہی کامیاب ہوئے اور انہی کا دین پھیلا۔ تو بالکل ویسے ہی تم مسلمان بھی کامیاب ہوگے اور اسلام پھیلنے والے دین میں سے ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی 6344 نمبر کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن خدا کے نبی کے پاس ایک ماں آتی ہے اور ان سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے میری مال اور اولاد میں برکت ہو یہ دعا کریں۔ اور نبی پاک ان کے لیے دعا فرماتے ہیں ان کے مشکل وقت میں۔ ایسے ہی ایک بار ہمیں ملتا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6342 6342، جس میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد کے اندر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے جمعہ نماز کے بعد، اور ایک شخص کھڑا ہو کے نبی پاک سے یہ عرضی پیش کرتا ہے ان کے سامنے کہ قحط کی وجہ سے ہماری فصل برباد ہو رہی ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے، آپ اللہ سے بارش کی التجا کریں، دعا کریں۔ آپ دیکھیں وہ کہاں بیٹھا ہے وہ شخص؟ خدا کی مسجد میں، اور پھر بھی نبی پاک سے وہ یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ خدا سے دعا کریں، آپ دعا کریں گے تو بارش ہوگی۔ اور پھر نبی پاک دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں ملتا ہے کہ تقریباً ہفتہ بھر یہ بارش ہوتی ہے۔ اگلے ہفتے پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور نبی پاک سے یہ گزارش کرتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ یہ بارش تھوڑی کم ہو جائے یا اس علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو جائے، بہت زیادہ بارش ہو چکی ہے، اور نبی کریم پھر یہی دعا فرماتے ہیں۔ اسی ٹاپک سے منسلک ہمیں ایک اور بہترین حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری میں 3710 اس کا نمبر ہے، اور یہ حدیث حضرت عمر بن عبد الخطاب سے منسوب ہے، اور ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہی مشکل قحط کا وقت ہوگا تو حضرت عمر حضرت محمد کے چچا کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہم نبی پاک کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے بارش کی دعا کے لیے ہم درخواست کرتے تھے، اب نبی تو موجود نہیں، تو ہم نبی کے چچا سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ خدا سے دعا کریں۔ کیوں آئے حضرت عمر نبی کے چچا کے پاس؟ کیونکہ وہ ان کو نبی کے اہل بیت میں سے مانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ وہ ایک افضل، ایک منفرد شخصیت ہے اور ان کی دعا سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ ہم نے نام سنا ہے احمد ابن حنبل کا،
جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے انہیں اس بات کا علم ہے کہ سنی حضرات کے جو 4 فقہی ائمہ ہیں ان میں سے ایک احمد ابن حنبل ہیں، اور بہت سارے دنیا کے مسلمان ان کے فقہی مسئلوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے جوابات کو لیتے ہیں، اور بہت سارے دنیا کے مسلمان ان کے فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو احمد ابن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر والیوم 2 پیج 662 پہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس، وہ شخص جن کے لیے کہا جاتا ہے صحابی ہیں، اور وہ شخص جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شاید قرآن شریف کی پہلی تفسیر لکھی، تو وہ لکھتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو وہ خدا سے علی کی ولایت کی بدولت خدا سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی قربت مجھے حاصل ہو۔ ہم میں سے بہت لوگوں کو یہ الفاظ سن کر فوراً ناد علی یاد آئی ہوگی، علی کی ولایت کی بدولت، اور یہی الفاظ ہمیں اس حدیث کے اندر بھی ملتے ہیں۔ ایسے ہی صحیح الترمذی کے اندر بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص نبی پاک کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو نبی پاک انہیں اپنے وسیلے کے ذریعے دعا کرنا سکھاتے ہیں۔ اب یہ تو ہمیں بہت ساری احادیث ہم نے دیکھی اور قرآنی آیات دیکھی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک کا وسیلہ بالکل اختیار کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی خداوند تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اکثر لوگوں کا سوال ہے کہ کیا نبی پاک سے اور ان کی اہل بیت سے ہم ڈائریکٹلی بھی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ جائز ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کا ایک طبقہ میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار سے لڑ رہے تھے تو انہوں نے جب امام علی کو کچھ دور کچھ فاصلے پر دیکھا تو انہیں یا علی مدد کہہ کر پکارا، اور یہی الفاظ، یہی نعرہ بعد میں شیعہ مسلمانوں نے اختیار کیا اپنے روزانہ کے میل جول کے لیے۔ جب وہ ایک دوسرے کو ملیں تو سلام کے ساتھ ساتھ یا علی مدد کہہ کر پکاریں۔ ایسے ہی غزوہ خیبر کے موقع پر ہمیں ملتا ہے کہ جب 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک 13 دن دوسرا 19 دن، 13 یا 19 دن تک جب مسلمان اس جنگ میں لگے ہوئے تھے اور انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو بہت سارے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شام کی نماز کے بعد جب خطبہ دیتے ہیں تو اس میں لوگوں کو فرماتے ہیں کہ کل میں اسلام کا علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی کو بہت پسند فرماتا ہے، اور اللہ اور اس کا نبی بھی اسے بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ اگلے روز جبریل امین نبی پاک کے پاس ناد علی اور امام علی علیہ السلام کی تلوار کو ذوالفقار کا لقب لیے اترتے ہیں، اور نبی پاک اسلام کا علم، وہ جھنڈا امام علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اور پھر ہم سب نے امام علی علیہ السلام کے بہادری کے قصے سن رکھے ہیں کہ کس طریقے سے اس جنگ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو فتح دلوائی، ان کی محنت کی بدولت اور نبی پاک کی محنت کی بدولت یہ ممکن ہوا۔ تو ہماری یہ تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ یہ دونوں، یا علی مدد اور ناد علی، دونوں نبی پاک کی حیاتی کے دوران ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور اسی لیے بہت سارے مسلمان ناد علی کو حدیث قدسی کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس سلائیڈ کی جو نیچے کا حصہ ہے اس کی طرف غور کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ ہاں، محمد باقر المجلسی جو کہ ایک شیعہ اسکالر ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں بہار الانوار میں تو ضرور لکھا ہے، لیکن باقر مجلسی جس کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں وہ المعبودی، ایک شافعی اسکالر تھے، ان سے تقریباً 300-400 سال پہلے کے، ان کی کتاب ہے شرح دیوان امیر المومنین۔ اس کے اندر ایک سنی اسکالر نے اس پورے ناد علی کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایسے ہی ہمیں ملتا ہے کہ ابو حاجر الزیگلل ایک اور 10ویں صدی کے عباسی سنی اسکالر تھے جن کی کتاب ہے موسوعات اطراف الحدیث النبوی، جس کے والیوم نمبر 10 کے پیج نمبر
3 पे हमें ये पूरा डिबेट मिलती है कि किस तरीके से उस ज़माने के लोग नादे अली को पढ़ते थे अपने मुश्किल वक्त में। और वो ये भी लिखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नादे अली को झुठलाते हैं कि ये शियाओं की अपनी बनाई हुई दुआ है, ये कोई हदीस कुदसी नहीं। लेकिन मेजॉरिटी शिया और एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की, सुन्नी मुसलमानों की, हमें ये बताती है कि नादे अली उनके नज़दीक हदीस कुदसी में शामिल है। और नादे अली जो पढ़ते हैं उसमें हम डायरेक्टली इमाम अली को पुकारते हैं, उनकी विलायत की बदौलत अपनी मुश्किलों की आसानी चाहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? हम सब ने सूरह यासीन की ये आयत पढ़ रखी है, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। खुदावंद ताला फरमाते हैं, ये एक पोर्शन है आयत का कि हमने तमाम चीज़ें इमाम ज़ाहिर के अंदर समो दी हैं। यहाँ पर इमाम ज़ाहिर से मुराद एक तशरीह उसकी वो खुदावंद ताला के लोहे कलम है, वो लोहे महफूज है जिसमें खुदावंद ताला ने तमाम इंसानों की तकदीर को महफूज कर रखा है। और शिया और सूफ़ी तशरीह के मुताबिक उस लोहे कलम की चाबी, उस ख़जाने की चाबी, उसका एक्सेस खुदावंद ताला ने अपने महबूब नबी पाक और उनकी अहले बैत को अता किया है। चूँकि उनके पास उस ख़जाने की चाबी है, इसीलिए शिया हजरात, सूफ़ी हजरात इस बात पर ईमान रखते हैं कि उनसे अगर दुआ की जाए, उनका वसीला इख्तियार किया जाए, तो खुदा ने जो उन्हें ख़जाना दिया है वो उस ख़जाने में से हमें अपनी बरक़ात, अपनी फैज़ बांटेंगे और मुसलमानों पर रहम करेंगे। खुद खुदावंद ताला सूरह अल-अंबिया में फ़रमाते हैं कि हमने नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो यही उस रहमत का ज़रिया है कि उनकी मुश्किलें आसान हो। नबी और नबी पाक के बाद उनके जानशीन इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनकी आल। अब अक्सर लोग ख्याल करते हैं कि इस तरीके से मांगना मुनासिब नहीं, और उनके नज़दीक ये करने से खुदा की तौहीद में खलल पैदा होता है। तो हमें थोड़ा नज़र दौड़ानी चाहिए सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 49 में, और यही कोई वाक़या हमें सूरह माइदा की आयत नंबर 110 में मिलता है, जिसमें खुदावंद ताला उस ज़माने के लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाते हुए क्या फ़रमाते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया, ये इख्तियार दिया अपने परमिशन से, खुदा ने दिया कि वो मिट्टी से एक परिंदे का मुजस्मा बनाए और उसमें रूह फूके, और वो खुदा के इज़्न से, खुदा की परमिशन से वो ज़िंदा हो जाए। फिर खुदावंद ताला फरमाते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार दिया, ये मौजज़ा दिया कि जो लोग ज़ाहिरी तौर पर अपनी आँखों की रोशनी खो चुके हैं, उन्हें वो आँखों की रोशनी बख्शें। जो लोग लेप्रोसी की बीमारी में मुब्तला है, उनको शफात दे, और जो लोग गुजर चुके हैं उन्हें ज़िंदा करें। अब हम ज़रा गौर करें कि किसी के अंदर रूह फूकना, किसी मुर्दे को ज़िंदा करना, ये किसका इख्तियार है? हर कोई कहेगा ये खुदावंद ताला का इख्तियार है। लेकिन सूरह आले इमरान की इस आयत में और सूरह माइदा की 110वीं आयत के अंदर खुदावंद ताला खुद बताते हैं कि हमने ये तमाम चीज़ें अपने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को दी, और यही इसी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम उस ज़माने के लोगों के लिए रहमत बनकर नाजिल हुए। और शायद इसी वजह से बहुत सारे ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, और कुरान शरीफ इस बात को बिल्कुल झुठलाता है, लेकिन उनके मौजज़ात को नहीं झुठलाता, बल्कि ये कहता है कि ये हमारे अमर की वजह से ये मुमकिन हुआ। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी ये नहीं कहते कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं या किसी परिंदे के अंदर रूह फूंक सकते हैं, क्योंकि खुदावंद ताला ने उनके लिए ये बात नहीं कही। लेकिन खुदावंद ताला ने किस तरह के इख्तियारात नबी पाक को दिए, ज़रा इसको हम देखें। हमने बहुत सारी आयत पहले भी देखी, एक और हम देखते हैं सूरह तौबा की सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 103 और 104। खुदावंद ताला फरमाते हैं नबी करीम को मुखातिब करते हुए, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तम तुतहिर्रहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि ए नबी आप इनके मालों में से सदका कबूल करें
ہم جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لفظ صدقہ اور زکوٰۃ سینونیمز تھے، بعد کے لوگوں نے ان میں فرق پیدا کیا، لیکن اس زمانے میں خداوند تعالیٰ نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کرو اور ان کو بھی پاک کرو اور ان کے مالوں کو بھی پاک کرو۔ وہ تو زکیہم، زکیہ جس سے ورڈ زکوٰۃ نکلا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیریٹی ہے، نہیں، یہ وہ مال ہے، وہ اماؤنٹ ہے جو مسلمان اپنی ذات کو، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے خدا کے نبی کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ آگے آیت کہتی ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، کہ اے نبی آپ ان کے لیے دعا کریں، یقیناً آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا باعث ہے، ان کو تسکین حاصل ہوتی ہے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو یہ نبی کریم کا اختیار تھا کہ وہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ قبول کرے اور اس کے عوض ان کے لیے دعا کرے تاکہ ان کے مال، ان کی جان پاک ہو اور ان کو سکون ملے۔ اور اسی لیے ایک بڑی تعداد شیعہ حضرات کی کبھی یہ قبول نہیں کرتی کہ وہ اپنی زکوٰۃ ڈائریکٹلی مستحقین کو دے، بلکہ وہ اپنے جو امام ہیں اور جن کے امام نہیں ظاہری طور پر، وہ اپنے جو ٹیچرز ہیں، جو عالم ہیں، ان کو دیتے ہیں اور ان کے ذریعے آگے ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بہت سارے دنیا کے مسلمان یا محمد یا علی یا دیگر اہل بیت کے نام کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اسی بات سے کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ سورۃ الاعراف میں سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 180 میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ تمام بیوٹیفل نیمز جو خدا کے خوبصورت نام ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے خداوند تعالیٰ کو پکارا جائے، ان کے ذریعے اس کو یاد کیا جائے۔ تو شیعہ حضرات کے نزدیک خاص طور پہ اور صوفیوں کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان پاک ناموں سے خداوند تعالیٰ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے، ان کی ذکر کے ذریعے خدا کو یاد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم خدا کے نور کا ذکر کرتے ہیں۔ جتنی ہم نے احادیث دیکھی عام طور پہ وہ ساری سنی کتابوں سے لی گئی تھی، اب ہم خاص طور پہ ایک حدیث شیعہ کتاب سے دیکھتے ہیں۔ کتاب ہے اصول الکافی، اور الکلینی نے اس میں نبی پاک اور ان کے اہل بیت کی قول کو جمع کیا ہے، جس میں ہمیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ایک قول ملتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی خدا کا، ہم ہی ید اللہ ہیں، ہم ہی خدا کا چہرہ ہے جس کے ذریعے لوگ خدا تک پہنچتے ہیں اور ہماری ہی ذریعے خدا کی بندگی کی جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو خدا کے ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں ان کو شیعہ اماموں نے اور شیعہ حضرات نے جس طریقے سے سمجھا، ان میں یہ بالکل جائز ہے کہ نبی پاک، اہل بیت اور دیگر ائمہ مطہرین کی ناموں کے ذریعے خداوند تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے۔ اب کس طریقے سے ہم یہ بات اپنے فیملی ممبرز، اپنے بچوں اور دوسرے افراد جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھانا ہے کہ دینے والی ذات اس پاک پروردگار کی ہے۔ اسی نے یہ ممکن بنایا کہ دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے زمین پر اپنے انبیاء اور ائمہ کو بھیجیں تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے۔ اور اسی نے جب انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، تو انہیں یہ اختیار دیا کہ لوگ ان کے ذریعے خدا کی قربت حاصل کرے، اس کی رحمت کے خزانوں میں سے فیض حاصل کریں۔ دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جب امام علی کو مولا مقرر کیا، مولا کا مطلب گارڈین، پروٹیکٹر، جب مولا مقرر کیا تو نبی پاک نے اپنے اختیارات امام علی علیہ السلام کو سونپے۔ اور شیعہ تشریع اور تاریخ کے مطابق ہر زمانے کا امام وہی اختیارات کو لے کر آگے بڑھتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو خدا کی طرف بڑھنے کا راستہ بتاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے خدا کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کبھی ہم یہ خیال نہ کریں
کہ شیعہ حضرات نے اماموں کو پکارنے اور نبی پاک کے ذکر میں خداوند تعالیٰ کو فراموش کر دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی روزانہ کی صلات میں، اپنی دعا کے اندر ہم جو ذکر، جو تسبیحات پڑھتے ہیں، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد، یہ تمام خداوند تعالیٰ کے پاک اور مبارک نام ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم بی بی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کی جب تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان سب میں بھی ہم خداوند تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی بڑی راتوں میں جب ہم یا رحمان یا رحیم کی تسبیح پڑھتے ہیں، یا پھر جب ہمارے آس پاس کوئی گزر جائے یا اپنی مغفرت کے لیے ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں یا اپنی ذکر کرتے ہیں ان تسبیحات کا، تو ہم خداوند تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کے ڈائریکٹلی اس سے ہم مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری دعا کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسہل امورنا وارزقنا وارحمنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہمیں رزق عطا فرما، یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس میں بھی ہم ڈائریکٹلی خداوند تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی دعائیں بھی ہیں، ایسی تسبیحات بھی ہیں جس میں ہم خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولک المقربین وائمتک المطہرین وبحق مولانا و امامنا، وہی دعائیں جو ہم نے پہلے پڑھی کہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، رزق عطا فرما، رحم فرما، اپنے مقرب رسولوں کے واسطے سے، اپنے پاک اماموں کے واسطے سے اور حاضر امام کے واسطے سے۔ بالکل ویسے ہی ہم نے جب سورۃ الاعراف کا ذکر کیا تو ہم نے دیکھا کہ شیعہ حضرات، صوفی حضرات کے ہاں خداوند تعالیٰ کے پاک ناموں میں نہ صرف نبی کریم کا نام بلکہ اہل بیت کے افراد کا نام اور شیعوں کے ہاں دیگر معصومین کا نام بھی شامل ہے۔ تو جب ہم یا محمد یا علی کی تسبیح نکالتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان کے ذریعے خداوند تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آخری بات اور بہت اہم بات جو ہم سب کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم نبی پاک کو پکارتے ہیں یا علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو ہم اس شخص کو نہیں پکارتے جن کی 632 عیسوی میں وفات ہوئی، یا جب ہم امام علی کی تسبیح کرتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے ہیں تو جو 661 میں وفات پائے، بلکہ ہم اس خدا کے نور کو پکارتے ہیں جو ہر زمانے میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک شیعہ عقیدہ ہے کہ امام ایک کے بعد دیگر آتے ہیں، لیکن ان میں وہی خداوند تعالیٰ کا، وہی نبی پاک کا نور ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں، اور ویسی ہی آیت ہمیں سورہ نساء کی 174 میں ملتی ہے جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نورا وکتاب مبین، کہ خدا کی طرف سے نور اور ایک ظاہر کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت میں ہمیں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے ہمارے پاس ایک برہان اور ظاہر نور حاضر ہوا ہے۔ تو کتاب تو ہم قرآن شریف کی طرف اشارہ ہے، لیکن نور یہی نبی پاک کی طرف اشارہ ہے، اور ان کی دنیا سے ظاہری رخصتی کے بعد ان کی اہل بیت، ان کے جانشین کی طرف اشارہ ہے جسے شیعہ حضرات مانتے ہیں۔ تو ہم کبھی جسم سے نہیں مانتے، شخص سے نہیں مانتے، بلکہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اختیار اس نور کے پاس ہے رحمتوں کو بانٹنے کا جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو نہ صرف ہمیں بلکہ بہت سارے صوفی حضرات کو اسلام کے دیگر مسلمانوں سے منفرد کرتا ہے، جن کے ہاں یہ نور کا تصور اس طریقے سے موجود نہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان قرآنی آیات کو پڑھیں جن میں بظاہر طور پر ایسا لگتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کسی سے مانگنے، کسی کا وسیلہ اختیار کرنے یا شفاعت کے تصور کو، تو ہم ان کو ان کے سیاق و سباق میں دیکھیں۔ ہم یہ بات سمجھیں کہ خداوند تعالیٰ نے
उन लोगों को जो बुतों से मांगते थे। खुदावंद ताला ने नबी पाक को उनके लिए जो नबी का पैगाम झुटलाते थे, और खुदावंद ताला ने मोमिनों को ये कहकर कि अगर तुम अपने मालों में से खर्च नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए भी कोई शफाअत नहीं उस दिन, इन 3 ग्रुप को इस तरीके से फरमाया है। लेकिन जब हम उन आयात की तरफ देखते हैं जिसमें खुद खुदावंद ताला हमें फरमाते हैं कि अगर अपने गुनाहों की मगफिरत चाहते हो तो नबी के पास जाओ, पाक नामों से मुझे पुकारो, या फिर जब नबी की हयात में हम देखते हैं तो हमें मिलता है किस तरीके से उस ज़माने के लोगों ने, सहाबाए कराम ने नबी के पास आकर अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपनी मगफिरत के लिए दुआ कराई। हमें मिलता है अशरा मुबशरा की हदीस कि नबी ने अपनी हयाती में बहुत सारे सहाबा को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। नबी ने अपनी हयाती में बहुत सारे लोगों को उनकी दुआएं कबूल करने का तरीका सिखाया, और यही तरीका इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के शिया हजरात, सूफ़ी हजरात नबी पाक और उनके अहले बैत के ज़रिए खुदावंद ताला की कुर्बत हासिल करते हैं। आखिर में मैं आप तमाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा और इनकरेज करूँगा कि आप वक्त निकाल कर इन तमाम आयात जिनका आज हमने ज़िक्र किया है, इनको एक बार पढ़ें, इनकी तफासीर को पढ़ें, ताकि हमें समझ आए कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर डिफरेंसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन किस कदर हैं और कैसे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। और सही तरीके से जब हम कुरानी आयात को पढ़ेंगे तो खुद ब खुद हमें इनसे इल्म हासिल होगा। आखिर में आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। खुदा हाफिज़।